ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ساگر عملیات کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایم ساگر عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل ایم ساگر عملیات کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ دوستوں، آج جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت سے میری بہنیں، بہت سے بھائی ان کی فرمائش پہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کافی لوگوں کے کمنٹ اور مجھے واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں کہ ہمیں دل کی بیماری کے علاج کا کوئی تویز، کوئی عمل بتائیں۔ جن کو ڈپریشن ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے تویز، ٹھیک ہے۔ دل کی بیماری مطلب ڈپریشن میں رہنا، ٹینشن میں رہنا، ٹھیک ہے، اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس عمل کو کرنے کا جو زکوٰۃ صدقہ ہے وہ 3 پاؤ میٹھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو نوری عمل ہوتے ہیں ان کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آپ میٹھی چیز کا دے سکتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اور جو اور عمل ہوتے ہیں سفلی وغیرہ، ان کے آپ گوشت کلیجی دے سکتے ہیں۔ میرا عمل ہے اس میں آپ کلیجی کا ہی صدقہ دے سکتے ہیں، گوشت کا بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جمعرات یا جمعے والے دن نماز فجر کے بعد 21 بار اول درود ابراہیمی پڑھ کر، ٹھیک ہے، ایک صاف پیج لینا ہے، صاف پیج پر ایک اپنے 16 خانوں والا باکس بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ 21 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اوپر پھونک مارنا ہے، پھر اوپر اپنے 786 لکھنا ہے، ساتھ میں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینا ہے۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں فلاں مقصد کے لیے کام یہ تویز لکھ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں تو اس کے لیے آپ کی نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں، اس عمل کو میں اس چیز کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر عمل کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ والا عمل جو ہے یہ اپنے دل کی بیماری ختم کرنے کے لیے، اکثر کچھ بچے ہوتے ہیں یا بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ پر یقین رکھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ دیکھیں، انسان ایک ذریعہ ہوتا ہے، کرنے والی واحد ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، ہم ایک وسیلہ بنتے ہیں آپ لوگوں کا۔ ہماری محنت ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اللہ سے التجا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں باتیں کرتا ہوں سیدھی، کسی کو بری لگی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے جمعرات یا جمعے والے دن نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک 16 خانوں والا باکس بنانا ہے ایک صاف پیج پہ۔ کوئی بھی عمل کریں تو اس کو صاف پیج پہ کیا کریں، وداؤٹ اینی لائن، ٹھیک ہے۔ آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک مارنا ہے، پھر آپ نے اوپر 786 لکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینا ہے۔ پھر آپ نے جو پہلی لائن ہے اس میں جو پہلا خانہ ہے جس میں 314 لکھا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، پھر 328 یہ لکھنا ہے، پھر 327 یہ لکھنا ہے، پھر آگے 317 لکھنا ہے۔ پھر دوسری لائن میں آپ نے 325، پھر دوسرے خانے میں آپ نے دوسری لائن کے دوسرے خانے میں آپ نے 319 لکھنا ہے، پھر تیسرے خانے میں آپ نے 320، پھر چوتھے میں آپ نے 322 لکھنا ہے۔ پھر تیسری لائن میں پہلے خانے میں آپ نے 321، دوسرے خانے میں 323 اور تیسری لائن کے تیسرے خانے میں 324 اور چوتھے خانے میں 318 لکھنا ہے۔ پھر آپ نے جو چوتھے خانے والی جو چوتھی لائن ہے، چوتھی، اس میں پہلا خانہ جو ہے اس میں آپ نے 326 لکھنا ہے،
پھر دوسرے خانے میں 316 لکھنا ہے، پھر آپ نے تیسرے خانے میں 315 لکھنا ہے، پھر چوتھے میں آپ نے 329 لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے کہ مجھے لکھنا ہے، مجھے آگے اپنے ڈیش میں اپنا نام، بنت اپنی اگر لڑکی ہیں تو بنت، لڑکا ہے تو بن لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ کے لکھنا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، وہ اللہ کے کرم و فضل سے ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیماری کا نام، جو بھی بیماری ہے آپ کو، اس کو آپ نے نام لکھ کر اس کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 عدد تعویذ لکھنے ہیں، 3 عدد تعویذ لکھنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تعویذ کو آپ نے اپنے گلے میں ڈالنا ہے، اس کو بازو پہ نہیں باندھنا، آپ نے اس تعویذ کو گلے میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تعویذ جو ہے اس کو آپ نے کہیں پہ بھی جو ہے پانی میں بہا دے تو بہتر ہے، ورنہ آپ جو ہے اس کو کنویں میں ڈالیں، کنواں جو ہوتا ہے نا اس میں ڈالیں۔ اور ایک تعویذ جو ہے اس کو مسجد سے پانی لے کر اس میں ڈال کے وہ پانی آپ نے ہر وقت پینا ہے، جب بھی آپ کو پانی کی طلب ہو تو آپ نے وہیں سے پانی پینا ہے، اور کہیں سے پانی آپ نہیں پی سکتے۔ باقی جو صدقہ زکوٰۃ کے طور پہ وہ جو 3 پاؤ چیز لینی ہے میٹھی، وہ آپ ٹافیاں وغیرہ لے کے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ہر ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہوتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ایک ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں آپ ان عمل پہ غور کریں جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو صدقہ زکوٰۃ ہوتا ہے اس کے اوپر سے آپ نے تعویذوں کو 7 دفعہ الٹا 7 دفعہ سیدھا وارنا ہے، تو یہ ہر ویڈیو میں ایسا کیا کریں، ہر عمل میں ایسا کیا کریں آپ۔ جو صدقہ زکوٰۃ کے طور پر چیز ہو اس کے اوپر سے 7 دفعہ الٹا 7 دفعہ سیدھا، جتنے بھی تعویذ ہوں ان کو وارا کریں، پھر استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے، اور وہ جو میٹھی چیزیں بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ نے چینی اور چاول لیے ہیں تو وہ قبرستان وغیرہ میں یا جہاں پہ چونٹی وغیرہ ہوں وہاں پہ آپ نے ان کو تقسیم کر دینا ہے، کھلار دینا ہے، پھینک دینا ہے تاکہ وہ کھا جائیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور صدقہ بتا دیتا ہوں، جو لوگوں کی اتنی استطاعت نہ ہو وہ گھر میں جب روٹی پکاتے ہیں، کھانا، ٹھیک ہے، جب روٹی پکاتے ہیں تو ایک روٹی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے پکائیں کہ یہ صدقے کے طور پہ ہم بنا رہے ہیں، تو وہ اس روٹی کے تھوڑے تھوڑے وہ ٹکڑے کر کے وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر وہ پھینک دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی بندش ختم ہو جائے گی۔ زبردست عمل دے رہا ہوں، ایسا عمل آپ کو یوٹیوب پہ پہلی دفعہ ملے گا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے ہمیں اجازت ہوتی ہے تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر کیا کریں، ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اجازت سب کو ہوتی ہے عمل کی۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ فیک لوگوں سے بچیں، کافی لوگ ہماری ویڈیوز وغیرہ کاپی کر کے یوز کر رہے ہیں، تو ان سے آپ پرہیز کریں، ان سے بچیں۔ آپ اگر کسی کو پیسے بھیجتے ہیں یا کسی سے کام کرواتے ہیں اور سے، تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ جو لوگ ہم سے رابطے میں ہیں یا جو رابطہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ باقی اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ اگر آپ ہم سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو جو خرچہ آئے گا کام پر وہ ہم پہلے لیں گے۔ اگر آپ کو اعتبار ہو تو پھر ہی رابطہ کریں، اور فضول بحث کرنے والوں کو سیدھا بلاک کر دیا جائے گا۔ کام کی گارنٹی انشاءاللہ کی ہوگی، کرنا میری آپ کی ذات نہیں ہوتا ہے، انسان ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے کام کی ویڈیو بنا کر آپ کو بھیج دی جائے گی۔ جزاک اللہ۔